ٹائم پہ پوری دنیا ایک ایسے اندھیرے سے گری ہوئی تھی جس میں پولیتھیزم بھرا ہوا تھا، عورتوں کے، غلاموں کے، یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایسے ایسے حکمران اس ٹائم پہ تھے جن میں فریڈم آف اسپیچ کا ایکٹ بھی نہیں تھا. عورتوں کے حقوق اسلام نے دیکھیں لا کے مار دیے. عورتوں کو برقع آپ نے پھیلا دیے، عورتوں کو آپ نے جو ہے اوپنلی گھومنے کا اجازت دے دی. جبکہ جب انہی لوگوں سے بات کی جائے 1500 سال پہلے ایون انڈین سوسائٹی میں عورتوں کو اپنے اوپر کا حصہ ڈھکنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ہر ایک چیز جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ قدیم ترین ہو، چاہے وہ جدید ترین ہو، چاہے وہ اینشینٹ ہو یا پریزنٹ ہو، نیو لیول ہو. تو جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے ساتھ وہ ایکٹ کر رہی ہے، تو اس ریولیوشن کا بھی مقصد ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء رحمۃ اللہ للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کی. پورا ورلڈ اس ٹائم پہ پوری دنیا ایک ایسے اندھیرے سے گری ہوئی تھی جس میں پولیتھیزم بھرا ہوا تھا، عورتوں کے، غلاموں کے، یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایون رومن اور پرشین امپائر کے کچھ حصوں میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی ایز اے گاڈ، ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تو تھا اس ٹائم کے ورلڈ میں، بٹ ایز اے خدا، ناٹ ایز اللہ. خدا لائک ہاں ایک خدا ہے، ہوتا ہے، بس وہ ہے ہم لوگ، لیکن کیونکہ وہ خدا کے سفارشی ہیں، یہ ہم نے بنا رکھے، ہم ان کی پوجا کریں گے. ایسے ایسے حکمران اس ٹائم پہ تھے جن میں فریڈم آف اسپیچ کا ایکٹ بھی نہیں تھا. آج بولتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ ہے نہیں ہے یار اسلامی ملکوں میں، اور یہ اس ٹائم پہ ایسی سلطنت، ایسی رعایا، ایسے حکمران موجود تھے جو کسی بھی افراد کا اگر اس نے یہ بول دیا آپ کا یہ عمل غیر شریعہ ہے، یا شریعت تو تھوڑا ماڈرن ورڈ ہے، ہمارے حقوق میں تھوڑا سا کمزور ہے، تو اس کو سیدھے سیدھے کہا جاتا ہے ہٹو بچوں آؤ ادھر آؤ بیٹا، سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے، بعد میں یہ سب دیکھا جائے گا حقوق کیا ہے تمہارے، یتیم ہو نہیں ہو، گمراہ ہو نہیں ہو، سب سے پہلے تو تمہارا قتل ہو. اور اس کو ایز اے عبرت، جس کو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو جب قتل کرا دیا گیا تو گدھے میں بھر کے لوگوں کے سامنے لایا گیا کہ یہ دیکھو. سیم یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ایز اے ہول ورلڈ میں منعقد ہو رہے تھے. عربین میں آ جاتے ہیں تو مطلب پورے ہول ورلڈ کی بات کریں. ایون اگر ہم لوگ جو لوگ فیمنسٹ ہوتے ہیں، ہیومنسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھیا عورتوں کے حقوق اسلام نے دیکھے لا کے مار دیے، عورتوں کو برقع آپ نے پھیلا دیے، عورتوں کو آپ نے جو ہے اوپنلی گھومنے کا اجازت دے دی. جبکہ جب انہی لوگوں سے بات کی جائے 1500 سال پہلے ایون انڈین سوسائٹی میں عورتوں کو اپنے اوپر کا حصہ ڈھکنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا. یہ اس ٹائم کا دور تھا. اور ایون فرینچ ہسٹورین ہے میکسیم راڈسن، اس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس دور کی جہالت، اس دور کا جہالت پن ایسا تھا کہ اس ٹائم پہ عربیہ میں جب اتنے ڈومیننٹ قبائل ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ایز اے ریٹن کوڈ آف لا نہیں لا سکے. اتنے بڑے بڑے قبائل ہونے کے باوجود، اتنے اچھے اچھے مورل لاز ہونے کے باوجود، سب کتابی تھے، کوئی پریکٹیکل نہیں تھے. جیسے ابھی سرور بھائی نے کہا کہ ہم لوگ پریکٹیکل نہیں ہے، اگر ہمیں پریکٹیکل لینا ہے، دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکلزم سے دیکھنا پڑے گا، صرف کتابی بات نہیں. سیم چیز وہاں پہ بھی. اب عرب میں آ جاتے ہیں. عرب میں جو بیسیکلی عوام تھی ان میں اس قدر جہالت تھی کہ لوگ ان کو امی کہتے ہیں. جو آؤٹر سائڈ کے لوگ تھے اس قدر جہالت تھی کہ لوگ ان کے امی، ارے یار ان لوگوں کو کیا بدو لوگ ہیں، ان لوگوں سے یار کیا کانٹیکٹ رکھنا، ارے ان کے یہاں کچھ مورل لاز نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ بھی بیفور دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 شادی کرتا تھا ایک بندہ. ایسی جنگیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو ننگا کر کے کعبے سے طواف کرایا جاتا تھا. اس ٹائم کے بھی مکہ میں حرمین میں آپ سوچ سکتے ہیں عورتوں کو اجازت دیتی کہ وہ با کپڑوں کے ساتھ طواف کر سکیں. اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، کپڑے اتارنے پڑے. ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھیں. عوام میں یہ حالت تھی، نیک و بدل کا کوئی تصور نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے تمہارے اگر 4 بھیڑی مار دی تو بھیا میری 4 بھیڑیاں لے لو، نہیں مار لی اب تو مار کے دکھاؤ. ایسے ایسے تصورات تھے، یہ عوام میں تھا. لیکن اب جو عرب کی ڈومیننٹ قبائل تھے، ان قبائلوں میں 2 خوبیاں تھیں، 2 کمیاں بھی تھیں. پہلے 2 کمیوں کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو وہ چٹے جاہل ان پڑھ، حتیٰ کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو ان سے اپنے فیصلے بھی نہیں کرواتے تھے. ارے یار پہلی. دوسری لڑاکو بہت تھے، لیکن آپس میں اتنے لاکھوں تھے کہ اگر کسی کنویں سے پانی پینے سے روک دیا گیا تو بہت 20 سال اس کنویں کے پانی پینے کے بیسس پہ جنگیں ہو رہی ہیں. قبائل بٹ گئے ہیں، پانی نہیں پینے دیا تم نے، پورے قبائل چلو ہٹو ایسے. اور جب 2 کمیاں تھیں تو 2 خوبیاں بھی تھیں. وہ ٹف ماحول کے بہت عادی تھے، بہت ٹف. ریگستان کے ظاہر ہے، ریگستان کا علاقہ. نمبر 2 اگر وہ کسی کو زبان دے دیتے نا پھر وہ یہی کرتی تھی.
چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو. اگر ہم نے آپ کو زبان دی ہے تو یہ کٹے گی, لیکن زبان نہیں جائے گی. اللہ نے انہی خوبیوں کو یوٹیلائز کر لیا. پہلی, لڑاکو بہت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لڑاکو قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے ان کو اکٹھا کر دیا گیا. نمبر 2, جاہل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسی کتاب ان کے بیچ میں نازل کر دی گئی جس کے ذریعے سے ان علماء کو انہوں نے علم میں پہچان دیا جو علماء ان کو امی کہتے تھے, ارے جاہل ہے یار. اور آپ دیکھ لیں قرآن کے نزول کے ودن 17 ایئرس آفٹر پوری رومن اور پرشین امپائر گر چکی تھی. ایون نجاشی کے بعد جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو لوگ کہتے تھے ان کو علم میں کیا آتا ہے یار, کچھ بھی نہیں. اور ان اصحاب کو سورہ بقرہ, مائدہ اور آل عمران پوری رٹی ہوئی تھی. جو ان کے دلائل تھے وہ ان کے منہ میں تھے, رٹے ہوئے تھے. تو یہ اس ٹائم کی بیسک حالات تھے. اب آتے ہیں کہ جب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو چیزیں بیان کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسک کیا تھا. سب سے پہلا چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عرب قبائل کے ذریعے سے لی وہ یہ تھی کہ سب کو ایک جھنڈے کے نیچے کر دیا. آج جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, یہ فرقہ, میڈیم میں کوئی نہیں. دس ون میڈیم از نتھنگ ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈے کے نیچے ان قبائل کو کھڑا کر دیا تاکہ جو آپس میں لڑتے تھے, انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں ایک جھنڈے کے نیچے آ کے دوسروں سے لڑیں تو ہم لوگ رومن پرشین امپائر کو گرا سکتے ہیں. وقت کے یو ایس اے اور امریکہ اور چائنا اور رشیا ایک جھنڈے کے آگے نیچے. نمبر 2, علم کے اعتبار سے ان لوگوں کی جہالت کو ایسا دور کیا گیا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی, ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ودین الحق, وہ کون سا دین ہے جو حق دین ہے, لیکن اس کو پھیلانے والا بھی تو کوئی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس حق کو بلند کیا جو کتابوں میں دبا ہوا تھا. جیوز کو تو معلوم تھا آئیں گے, عیسائیوں کو تو معلوم تھا نہ آئیں گے. ہاں, اس حق کو تسلیم کرنا اس کا جذبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اور آپ دیکھ لیں جیسے میں نے کہا فریڈم آف اسپیچ کا ایف نہیں تھا ان حکمرانوں کے پاس. جب فتح مکہ ہوئی ہے تو وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قتل کیا تھا, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ تو اسلام نے دیا ہے. اور سب سے بڑی چیز اگر آپ دور جدید میں دیکھیں تو انڈیا کے ایک بہت ڈومیننٹ عالم گزرے ہیں شیخ وحید الدین خان صاحب, مولانا وحید الدین خان صاحب, ان کی ایک بک ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس میں انہوں نے وہ دلائل بیان کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے آج کا ماڈرن سیکولرزم, ماڈرن کمیونزم, ماڈرن پروگریسو سوسائٹی کا خالق اسلام ہے. اسلامی تھا جب لوگوں کو 25 شادیوں سے گھٹا کر 4 شادیوں کا حکم دیا گیا. اسلامی کی یہ شادیاں تھیں, اسلامی کی یہ تصورات تھے کہ نہیں غلاموں کو, یتیموں کو تمہیں حقوق دینے ہیں. جو عورتوں کو اپنا سطح ڈھکنے کا حکم نہیں تھا, ان کے اوپر ٹیکسز وصولے کیے جاتے تھے. انڈین سوسائٹی میں آپ پڑھ لیجیے 1904 میں عورتیں جلا دی گئی ہیں. تم نے اپنا اوپری والا سطح کیوں ڈھک لیا؟ انہی عورتوں کو جب اسلام نے ان کے حقوق دیے, جائیداد میں حصے داری دی, تو لوگ بغاوت کر دیے. ارے اسلام نے تو عورتوں کو پردہ پہنا دیا, ہمارے گھر کی عورتیں جاب نہیں کر پا رہی ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں دیکھو اور کسی عورتوں سے مقابلے نہیں کر پا رہی. جو کمیونسٹ آ کے یہ چیزوں کا دلائل دیتے ہیں کہ یار دیکھو اسلام نے یہ کر دیا, وہ ابو جہل کی وائس کو کیوں نہیں گراتے؟ کتنی وائس تھی ابو جہل کے پاس؟ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے جب دین حق اٹھتا ہے تو ہر وہ لوگ جو شیطان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے آس پاس آتے ہیں, چاہے وہ کسی فرقے سے ہو, چاہے کسی نان فرقے سے تعلق رکھتے ہو, یا ایک کفار ہو. خیر, مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اندھیروں سے اٹھ کر اجالوں کی طرف چلو, اور اس اجالے کو پکڑو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گاڈ آلمائٹی کو پکڑاتا ہو. یہی چیز ہم لوگ ان محفلوں میں کرتے ہیں کہ ان روشنی کو اجاگر کیا گیا جائے, اسپیسیفکلی نوجوانوں میں جو نوجوان اندھیرے سے گزر رہے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. السلام علیکم.